بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ آج انشاءاللہ میں کچھ علم کے بارے میں عرض کروں گا کہ ہم نے سنا ہے کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا ضروری ہے، تو کون سا علم ضروری ہے اور اس کو کس طرح حاصل کرنا ہے؟ اور علم کے بارے میں تو کہا جاتا ہے نا کہ پیدا ہونے سے لے کر قبر تک جانے تک علم حاصل کرو، تو علم کی تو کوئی حد بھی نہیں ہے کہ کتنا علم حاصل ہوگا، کتنا علم حاصل کرنا ہے۔ تو اس لیے میں کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ آج ہی میں نے ایک رسالہ میں پڑھا ہے علم کے بارے میں، تو اس لیے میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئرنگ کرنی ہے۔ علم ویسے تو علم بہت ہی وسیع ایک سمندر ایسا سمجھو کہ ہے کہ جو نہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ تو علم ہر مرد عورت مسلمان پر اتنا ضروری ہے کہ وہ 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ گزار سکے، یعنی جو ان کو 24 گھنٹوں میں دن رات میں جو بھی مسائل ان کو پیش آتے ہیں تو وہ ان کو سمجھ سکے اور اس کا علم ہو کہ یہ ان میں کون سی چیز جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، میرے لیے ٹھیک ہے، غلط ہے، دنیا کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے ساری چیزوں ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ مزید اس میں میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ ایک آدمی دکاندار ہے تو وہ دکان کی تمام جو معلومات ہیں وہ ان کو حاصل کرنا ضروری ہے کہ میں نے سودا کس طرح لینا ہے، پھر کس طرح بیچنا ہے، اس کی کیا قیمت رکھنی ہے، کتنا منافع میں لے سکتا ہوں، کس طرح میں گاہک کے ساتھ اپنا جو معاہدہ ہے وہ کس طرح کر سکتا ہوں۔ اسی طرح ایک آدمی کی بیکری ہے تو وہ کون سی چیزیں لا سکتا ہے، کس طرح کی چیزیں بیچ سکتا ہے اور کس طرح کی چیزیں نہیں بیچ سکتا، اور گاہک کے ساتھ کس طرح معاملات کرنے پڑتے ہیں، تو یہ چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی انجینئر ہے، یعنی تعمیراتی کام کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی اس کو ضروری ہے کہ اس کے ساتھ مطلب کس طرح میں نے معاملات کرنے ہیں۔ 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس میں جن معاملات پر اس کو مطلب اس کے ساتھ پیش آتے ہیں جو معاملات، تو ان کا علم اس کے لیے ضروری ہے۔ تو میں نے کچھ ایک مطلب جیسے کہ الحمدللہ میں امام ہوں، تو امامت کے جو بھی مسائل ہیں وہ مجھ پہ ضروری ہیں کہ میں ان کو سیکھوں، اور اسی طرح جو استاد ہیں، اساتذہ ہیں، پڑھا رہے ہیں مدرسے میں، سکولوں میں، ان کے لیے بھی ان کا علم جاننا ضروری ہے کہ میں کس طرح پڑھاؤں طلباء کو، کس طرح کا ان کے ساتھ رویہ رکھوں، یہ تمام چیزیں اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح ایک ڈرائیور ہے تو اس کے لیے بھی اسی ڈرائیونگ کے حساب سے اس کے لیے علم ضروری ہے۔ تو آپ کو کچھ چند مثالیں دے کر آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہ ہم علم کیسے حاصل کریں اور کہاں سے کریں؟ وہ اس کے لیے کیونکہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے جو نظام چلایا ہے وہ پیغمبروں کا چلایا ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں، سن بھی لیا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے۔ ان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ انسانوں کی رہنمائی، یعنی انسانوں کو مسائل بتانا، ان کو صحیح طریقے پر چلانا۔ تو حضور علیہ السلام آخری نبی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اللہ پاک نے
ابتدا ہی علم سے کی ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پہلی سورت اللہ پاک نے جو نازل فرمائی ہے وہ سورت علق ہے، اور اس کا پہلا جو لفظ ہے، پہلے الفاظ ہے وہ اقرا ہے، یعنی پڑھو۔ پڑھے گا تو علم آئے گا۔ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ صورتوں کی، اس صورت کی جو پہلے چند آیات ہیں، آپ ان کو پڑھ لو تو آپ کو علم کا جو مقام ہے وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا، اور اس کا سیکھنے کا بھی اللہ پاک نے جو نظام بنایا ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، امید ہے۔ اور اسی طرح سورۃ رحمان میں بھی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو اسی طرح سورج، چاند، ستارے جو اللہ پاک نے دنیا کا نظام بنایا، اس میں بھی وقت اور اس کے علم کا جاننا بھی اللہ پاک نے ضروری کیا ہے کہ آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا اس سے آپ علم حاصل کر سکتے ہو۔ تو ہم یہ علم کیسے حاصل کریں گے، کہاں سے کریں گے؟ تو یہ ہمارے لیے اللہ پاک نے اب اس حضور علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی آئے گا نہیں، تو اللہ پاک نے اس کا سلسلہ کس طرح جاری فرمایا؟ علماء کو اللہ پاک نے نبیوں کا وارث بنا لیا۔ اب ہمارے پاس جو علم کی صورت میں ہمارے پاس سرمایہ ہے وہ علماء ہیں۔ علماء کے پاس ہم جائز ناجائز، حلال حرام، ٹھیک ہے غلط ہے، ساری معلومات ہم کہاں سے لیں گے؟ علماء سے لیں گے۔ تو آج کل کا جو زمانہ ہے وہ علماء سے دوری کا زمانہ چل رہا ہے۔ ہر آدمی کی زبان پہ یہی ہے کہ علماء تو بس اپنے کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے عیش و عشرت میں لگے ہوئے ہیں، ان کو کیا پرواہ کہ انسانوں پہ کیا ہو رہا ہے، کیا معلومات ہیں ان کو تو آج کل کی ضروریات کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے ہم دولت کماتے ہیں، کس طرح لاتے ہیں۔ تو ہر وقت ہم پہ علماء نے پابندی لگی ہوتی ہے کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مکروہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے۔ تو دوستو، علماء کوئی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بتاتے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ علماء کا جو گزر ہے وہ عوام کا پیسہ ہے، ایسا سمجھو۔ ابھی اگر عوام کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا تو وہ علماء کو دیں گے، یعنی ان کے تنخواہیں ہوں گی، ان کے وظیفے ہوں گے، ان کے لیے مطلب جو نظام ہے